آج یہاں سے ایک باب شروع ہو رہا ہے کہ ریاضت و خواہشات نفسانی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات نقل فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان الہی ہے ولا تنظر لنفس ما قدمت لغد، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیے ہیں۔ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے اندر یہ دیکھیں بیان فرمایا کہ ہر انسان کا نفس یہ محاسبہ کرے، یہ دیکھے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر کے ہم نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا۔ کبھی ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہتے تو ہیں اور ہر انسان جانتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد جانا وہیں پر ہے جہاں سب کو جانا ہے، مر کر کے قبر میں ہی جانا ہے اور پھر بروز محشر بھی ہمیں جانا ہے اور وہاں ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اور کسی شخص کو اس چیز سے انکار نہیں ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو دنیا سے مر کر کے نہیں جانا ہے۔ ہر انسان کو دنیا سے مر کر جانا ہے۔ ہم نے اپنے کاندھوں پر کتنے جنازے اٹھا کر قبرستان پہنچا دیے، جب ہم نے کسی کو پہنچایا ہے تو ہمیں بھی تو کوئی پہنچائے گا۔ تو اس طریقے سے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس نے آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنے اعمال اچھے کیے ہیں اور ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں۔ جو برائیاں کی ہیں ان سے تو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، جو تم نے اعمال کیے ہیں تو رب اس کی تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ کہ اے انسان اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ یہ انسان کے اندر جو نفس ہے نا، یہ شیطان سے بہت خطرناک ہے۔ یہ پھر دونوں مل کر کے حملہ کرتے ہیں انسان پہ، انسان کو ہلا کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان کا نفس جو ہے ابھرتا ہے نا، خواہشات کی طرف بڑھتا ہے، نفس کہتا ہے کہ بیٹا تو یہ چیز کھا، یہ تو بہتر سے بہتر کھا، تب جب انسان وہ ساری چیزیں کرتا ہے، انسان جب اپنے نفس کی مانتا ہے، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے تو پھر شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرواتا ہے اس سے۔ انسان کا یہ نفس ہے، ابھرتا کہتا ہے کہ بیٹا تو شراب پی لے، کچھ بھی تو نہیں ہوگا، شراب پی کے تو دیکھ صحیح ایک مرتبہ۔ تو انسان کا نفس لا یار ایک مرتبہ پی کے دیکھوں کیسی ہوتی ہے، یعنی انسان یہ ساری چیز ذہن میں آتی ہے کہ لا ذرا پی کے دیکھوں، کوئی مطلب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس سے، کیسا لگتا ہے۔ تو جب انسان اس نفس کی مان کر کے شراب کو اس نے پیا، اب شیطان اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو ہے حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے شیطان جب اس پہ حاوی ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے اسے کراتا ہے۔ کہا اس وقت میں اس سے جو چاہوں وہ کرا سکتا ہوں، غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان غصہ ہوتا ہے پھر دیکھیں کیسی کیسی الٹی سیدھی دوسروں کو سناتا ہے، پھر جو چاہتا ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے گھر کے اندر۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر پچھتاتا ہے، بڑے میں یہ کیا کر دیا میں نے۔ انسان غصے میں طلاق دیتا نہیں، طلاق کیوں؟ یہ مطلب سا ہوتا ہے غصے میں شیطان حاوی ہو گیا، اب انسان جو ہے نہیں دیکھ رہا بیوی کو معاملہ تو طلاق دے دی، بعد میں پھر احساس کر رہا بیٹا میں نے یہ کیا کر دیا، پھر لیجیے پریشان گھومتا ہے۔ تو یہ نفس کے جو ہے سارے جال ہیں بہت سخت جو انسان کو، لہٰذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے ہے۔ جو شخص بے خوف ہو اور غفلت میں گرفتار ہو
اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو جو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ اکبر، کہ انسان جو ہے اگر اپنے نفس کی ہی پیروی کرتا رہے اور اسی پر وہ معاملات اس کے برقرار رہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ بزرگوں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، بزرگوں نے جو منصب اور اس فائز پر جو پہنچے ہیں، کیا وہ ایسے ہی پہنچ گئے؟ گھر بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے؟ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھو تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال جنگل میں رہ کر کے پتے کھائے ہیں، خدا کی عبادت کی، صرف اپنے نفس کو مارا، نفس کو مارا۔ جب ایک مرتبہ آپ بہت زیادہ پیاس کی شدت سے پریشان جا رہے تھے راستے میں کہ شیطان نے آپ پر حملہ کیا، ایک آسمان کا ٹکڑا، ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر لا کر کے سایہ کیا، اور پھر اس سے بارش اس نے شروع کی، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا اور آپ سیراب ہوئے۔ پھر جو آواز آئی کہ اے غوث اعظم، کہ اے عبد القادر جیلانی، کہ میں نے تیرے اوپر سے جو عبادتیں تھیں وہ میں نے تیرے اوپر سے ختم کر دی، کہ کہا جو تیرے اوپر عبادت کے حقوق لاحق تھے ان سب کو میں نے ختم کر دیا، اب تجھ جو چاہے تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہ ہوئی تو مجھ پر نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ تو آپ نے کہا بھاگ جا شیطان ملعون، تو معلوم ہوتا ہے۔ تو جب شیطان جب وہاں سے بھاگتا ہوا تو کہتا گیا کہ عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو عبد القادر جنہیں سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان جب تجھے تیرا علم نہ بچا سکا تو مجھے میرا علم کیسے بچا لیتا؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ شیطان سے بڑا بتائیے کوئی مطلب عالم تھا اس وقت؟ اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ متقی پرہیزگار تھا؟ کتابوں کے اندر تو یہاں تک کیا آتا ہے کہ شیطان کی اگر سجدوں کو زمین پر رکھا جائے، زمین پر بچھایا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی۔ وہ اتنا بڑا متقی و پرہیزگار تھا، لیکن صرف انانیت کی بنا پر یہ نفس جو ہے غالب آیا کہ اس کو جو ہلا کو برباد کر کے رکھ دیا اور مردود و ملعون ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ نفس جو ہے نا، اللہ رب العزت نے جب اس نفس کو پیدا کیا تو اس سے کہا کہ کہہ کہ انا عبدک و انت ربی، تو اس نفس نے کہا کہ انا و انت انت، کہ میں ہوں تو ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اسے 1000 سال تک جہنم میں جلاؤ۔ اسے 1000 سال تک جلایا گیا، پھر لا کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا گیا۔ پھر کہا رب نے کہ کہہ انا عبدک، کہ انا عبدک و انت ربی، تو پھر کہتا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ پھر رب کائنات نے حکم دیا جاؤ اسے 1000 سال تک بھوکا رکھو۔ جب اسے 1000 سال تک بھوکا رکھا گیا، رکھنے کے بعد جب یہ بالکل لاغر ہو گیا، بالکل کمزور ہو گیا، پھر رب کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا انا عبدک و انت ربی، کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے۔ تو یہ نفس جو ہے، انسان کا نفس ایسے نہیں مرتا۔ انسان چاہے کہ میں بہتر سے بہتر لذیذ کھانے کھاؤں اور دنیاوی معاملات میں بالکل پھنسا رہوں، دنیاوی ہر معاملات میں ہر کچھ کرتا رہوں، ظاہری خواہشات کو وہ پورا کرتا رہے، اور وہ سوچے کہ میرا نفس مر جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی مسلمانوں۔ میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت اب انسان کو متقی و پرہیزگار بننا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں معاملات، پہلے وقت میں یہ تھا کہ اس وقت اتنے خواہشات نہ تھیں،
اتنی خواہشات نہیں تھی تو انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا تھا، لیکن اس وقت کے عالم میں خواہشات بہت ہے، جدھر نکل جائیے انسان کا ذہن خواہشات میں ہی پھنسا رہتا ہے، تو اس وقت کوئی متقی اور پرہیزگار بننا بہت مشکل ہے انسان کو۔ تو اس لیے انسان کو پھر بھی خوف خدا دل کے اندر بسا کر کے خوف خدا رکھنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے مولا کہ بار الہ کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں مولا، ہم تیری کچھ اچھے اعمال نہیں کر سکتے مولا، تیری بارگاہ میں یہی استغفار کرتے ہیں مولا کہ تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے مولا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا۔ تو جب ہم خدا کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو رب کائنات ہماری کبھی تو سنے گا۔ کسی کے دروازے پر جائیے، ایک بار کھٹکھٹائیے نہیں کھولے گا، دو مرتبہ کھٹکھٹائیے، ارے کھٹکھٹاتے رہیں گے کبھی تو کھولے گا۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں جا کر کے ہم خدا کی عبادت کریں اور پھر خدا سے توبہ استغفار کریں، تو وہ رب کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس نفس پر اگر انسان کنٹرول کر لے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے مسلمانوں۔ لیکن اگر یہی نفس انسان کو شیطان بھی بنا دیتا ہے تو اس نفس کو مار کر ہی تو اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں جا کر کے۔ تو یہ نفس مسلمانوں بہت خطرناک چیز ہے، بچنا چاہیے اس سے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ اور اس رب کائنات کی بارگاہ میں رب سے پناہ مانگو تاکہ رب کائنات تم پر رحم فرمائے اور تمہاری مغفرت فرما دے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو بار الہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمارے تمام گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔